صرف ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ ابحاث کرنے کے لیے نہیں، یہ کریں گے کام لیکن علماء کریں گے، کبھی احقاق حق کے لیے ضرورت ہوگی۔ عوام کو تو چاہیے کہ جو سیکھے نا وہ علم کے لیے سیکھے کہ میں نے عمل کرنا ہے، اور دنیا میں سب سے مشکل کام عمل کرنا ہی ہے۔ میں علماء کی، اللہ جانتا ہے انشراح صدر سے کہہ رہا ہوں، علماء کی دل سے قدر کرتا ہوں، لیکن پڑھے لکھے آدمی کو بہانے نہیں تراشنے چاہیے کہ وہ کبھی ادھر نکل جائے کبھی ادھر نکل جائے۔ علم کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ پر اس کا اثر کیا ہوا۔ آپ اگر دلائل دیتے رہیں، وہ جی لوگ تو علماء کی عزت نہیں کرتے۔ میں نے اپنے صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ کہا کہ جناب علماء پہ لوگ اعتراض بڑا کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے صحیح کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی صحیح کرتے ہیں۔ فرمانے لگے کیوں سب سے اونچی ہو کے بیٹھتے ہو ممبروں پہ؟ جو بندہ سب سے اونچا بیٹھتا ہے اس پر سب کی نظر ہوتی ہے۔ جب آپ نے دعویٰ کیا ہے اونچا بیٹھنے کا اور سفید کرتا پہننا ہے اور اصلاح کی آپ نے بات کی ہے، تو پھر اگر کوئی نقطہ نظر آئے گا تو لوگ بات تو کریں گے۔ وہ درویش کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہاں تے چٹی چادر لا دینا کڑیے تے پین فقیراں دی لوئی، کیونکہ چٹی چادر تے داغ لگیندا ہے تے لوئی نو داغ نہ کوئی۔ یہاں پھر تو دعویٰ نہ کر سفید کرتے کا کیا ہے تو پھر اس کی حفاظت بھی کر۔ یہ ایک پہلو میں، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قوم ہر وقت علماء پہ اعتراض ہی کرے، یہ معنی نہیں ہے۔ وہ تو ان کو تو چاہیے کوئی بات ایسی نظر بھی آئے تو وہ کہیں پوچھ لوں کہ حضرت اس کی حکمت کیا تھی جو آپ نے کیا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ سلامتی عطا کرے آپ حضرات۔ میں نے کہا نماز میں وقت تھوڑا، اور میں دو چار باتیں وہ بھی عوام سے کر رہا ہوں، علماء کو تو ماشاءاللہ پہلے سے علم ہوتا ہے۔ ایک تو جب کچھ چیز سیکھنی ہے پھر اس پر عمل کرنا ہے، اور عمل کتنا مشکل ہے، آج کی بات نہیں، 1000 سال پہلے داتا صاحب لکھتے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں لوگ آ کے چلے پوچھتے ہیں، چلے مجاہدے پوچھتے ہیں، اور داتا صاحب فرماتے ہیں لوگوں سے کہو نا آگ پہ چلو تو چل لیتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات کی۔ فرمانے لگے لوگوں کے لیے آگ پر چلنا آسان ہے اور اپنے علم پر عمل کرنا مشکل ہے۔ آگ پر چل لیتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ اپنی زندگی عمل والی بنائیں، جو سیکھیں پھر اس پر عمل کریں۔ آپ کا مزاج عمل والا ہو، آپ کا جو عمل ہوتا ہے نا اس سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔ آپ کی جو تقریر ہوتی ہے نا وہ تو صرف اس وقت تک اثر کرتی ہے جب تک آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں، لیکن آپ کے گھر والے، آپ کے ارد گرد والے، آپ کے اپنے، وہ آپ کے عمل سے سیکھتے ہیں کہ آپ جو کرتے ہیں دراصل وہ ہے۔ عمل والی جو زندگی ہوتی ہے وہ بڑی حسین ہوتی ہے۔ آپ ہمارے بزرگوں کو دیکھیں، اگر امام اعظم کے پاس علم اتنا تھا نا کہ وہ کہتے تھے میں چاہوں تو پتھر کے پہاڑ کو سونے کا ثابت کر دوں۔ اگر علم اتنا تھا تو عمل پتہ کتنا تھا، عمل کتنا تھا امام صاحب۔ ایک ہے ان کا علم، امام اعمش امام اعظم کے استاد ہیں، تو قحط پڑ گیا سارے علاقے میں، تو امام اعمش کی جو اہلیہ تھی وہ بار بار امام صاحب سے کہتی ہیں آٹا ختم ہو گیا، آٹا ختم ہو گیا۔ اب آٹا ملتا ہی بڑا تھوڑا سا بازار سے، جب کسی چیز کی قلت ہوتی ہے وہ کم ملتی ہے۔ تو اہلیہ نے جب 2-4 دفعہ بار بار کہا اور کئی دفعہ امام صاحب کو جانا پڑا، تو ایک دن غصے ہو گئے، سخت ناراض ہو گئے، اور جلال میں آ کے کہنے لگے دوبارہ اگر مجھے آٹا لانے کا کہا تو تمہیں 3 طلاقیں۔ اب وہ گھر والی پریشان ہو گئی، یہ کیا بات کر دی، اتنا سخت حکم، 3 طلاقیں۔ اب وہ آٹا بھی ختم ہے، پردہ دار عورت ہے، کہنا بھی صرف شوہر سے ہی ہے، انہوں نے اتنی بڑی قسم دے دی۔ اب انہوں نے نہ کہا یہ ہمارے شاگرد ہیں امام اعظم، میرے شوہر کے، کسی طریقے امام صاحب کو پیغام بھیجا کہ جناب یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ وہ بڑے ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اب مجھے کہا نا آٹا لانے کا تو 3 طلاقیں۔ تو امام صاحب کہنے لگے جا کے میری استانی کو کہنا، میری اماں کو کہنا، کوئی نہیں کہنا استاد جی کو، آپ کہیں گی تو طلاق ہو جائے گی۔ اس طرح کرنا ہے جب استاد جی سو رہے ہو نا تو آٹے والا تھیلا ان کے کرتے سے باندھ دینا ہے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ کہنا نہیں، تو کہنا نہیں، ختم ہو گئی بات۔ تو حضرت امام اعمش سو کے اٹھے تو وہ تھیلا جو تھا نا وہ بڑھنا ہوا تھا کرتے سے، تو دیکھ کے ہنس پڑے، کہنے لگے بتاؤ اب وہ نیفا کے پاس کون گیا تھا، وہاں سے کون ہو کے آیا ہے۔ اس طرح کے باریک نقطے اللہ اسی کو عطا کرتا ہے۔ ادھر کون گیا تھا؟ انہوں نے کہا جناب جو بھی گیا تھا مسئلہ تو کلیئر ہو گیا نا۔ اتنا علم تھا لیکن عمل کتنا تھا؟
निरी बातें नहीं, निरी तकरीरें नहीं। जो आयत मैंने पढ़ी, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, तारीफ इल्म की ये है कि अल्लाह के बंदों में से जो आलिम है वो रब से डरते हैं। इल्म जब आता है तो खशियत लाता है। और सूफिया ने तो इस आयत के तहत लिखा है, अगर तू आलिम है और तेरे दिल में खौफ खुदा नहीं तो फिर अपना इल्म भी देख, कहीं ऐसा ना हो कि तू आलिम भी ना हो, निरा दावा ही हो। क्योंकि इल्म की तारीफ तो कुरान ने खशियत बयान की है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने इसी आयत के तहत लिखा है। आप फरमाते हैं जितना रब से ज्यादा डरने वाला होगा उतना बड़ा आलिम होगा। क्योंकि ये आयत बताती है कि इल्म का तर्जमा खौफ खुदा है। इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम सब से ज्यादा अल्लाह को जानता हूं। हुजूर रब के आलिम हैं। अब इसमें और नुक्ता भी है, उस तरफ जाता नहीं। फरमाया, मैं तुम सब से ज्यादा रब को जानता हूं, लेकिन मैं तुम सब से ज्यादा रब से डरने वाला हूं, सबसे ज्यादा डरने वाला हूं। इमाम साहब अगर आलिम इतने बड़े थे ना, तो खशियत ये थी कि एक दिन गुजर रहे हैं गली से, तो कीचड़ था। अब कीचड़ में जब लकड़ी के वजनी जूते पहने हो ना, या चप्पल पहनी हो, तो पांव से कीचड़ उड़ता भी है। तो इमाम आजम के पैर से कीचड़ उड़ा। करीब एक ईसाई का घर था, उसकी पुराने जमाने में कच्ची दीवारें होती थी, कच्ची दीवार पर कुछ कीचड़ पड़ गया। तवज्जो है आप दोस्तों की, मैं बड़ी जल्दी बात समेटने लगा हूं। वो कीचड़ पड़ा तो इमाम साहब अब खड़े हैं, सोच रहे हैं। आपके साथ वाले लोग भी परेशान हैं कि क्या सोच रहे हैं। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह देर तक सोचते रहे, फिर दरवाजे पे दस्तक दी। वो ईसाई बाहर आया तो वो देख के घबरा गया। उसने पैसे देने थे इमाम साहब, तो कहने लगा, हुजूर माफी चाहता हूं, अभी पैसे बने नहीं, मजबूर हूं। फरमाने लगे, पैसों की बात ही नहीं कर रहा मैं तो और बात करने लगा हूं। कहा, वो क्या? फरमाने लगे, मेरे पैरों से ना कीचड़ उड़ के तेरी दीवार पे पड़ गया है। अब एक तो ये है कि मैंने तेरी दीवार आलूदा कर दी, और दूसरा ये है कि दीवार है कच्ची। अब अगर मैं मिट्टी उतारता हूं तो कुछ मिट्टी तेरी दीवार की भी उतर जाएगी, तो ये तेरे हक पे डाका है। अब मैं बड़ा परेशान हूं, मुझे बता क्या करूं, तेरी दीवार साफ करूं न करूं, अगर करूं तो किस तरह करूं। और एक होती है तकरीर, एक होता है जज्बात का इजहार, इन दोनों में फर्क होता है। उसने इमाम साहब के चेहरे का रंग देखा, बॉडी लैंग्वेज देखी, हैरान हो गया कि ये तो अंदर से बोल रहे हैं। फौरन इमाम साहब की तरफ देख के ना उसने गौर किया तो इमाम साहब की आंखों में आंसू थे। फरमाने लगे, रब से डरता हूं, बूढ़ा आदमी हूं, तेरा हक ना कहीं जाया हो जाए। जब उसने इमाम साहब की ये हालत देखी तो पता जुमला क्या बोला उसने? गैर मुस्लिम था। जुमला पता क्या बोला? कहने लगा, हुजूर पहले मैंने इस्लाम सुना था, आज मैंने देखा है। पहले सुना था कि दीन में ये चीजें हैं, सुना था, आज मैंने दीन देखा है। आप दीवार का कीचड़ रहने दे, मैं खुद साफ कर लूंगा। मुझे कलमा पढ़ा दे ताकि मेरे दिल वाला कीचड़ तो साफ हो ना।